السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے آج توفیق نصیب ہوئی ہے اس مرکز میں، مکان مقدس میں، مسجد حسنین میں مومنین کرام کی خدمت میں، اور وہ بھی بہت ہی عالی شان مناسبت محفل میلاد رسول اکرم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنین کرام و مسلمین کا یہ باشکوہ جشن و محفل آج امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مسائل اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، ان سب کا رائے حل خداوند تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین کی صورت میں امت کو عطا کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ کا مومنین کے اوپر بہت عظیم احسان ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین میں، ان کے اندر انہی میں سے رسول مبعوث فرمائے ہیں۔ یتلو علیہم آیات و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو مومنین کو اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، تطہیر کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی، اگرچہ پہلے یہی لوگ ضلالت و گمراہی میں مبتلا تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آغاز میں وجود مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست پربرکت سے لوگوں کو جاہلیت، ضلالت اور گمراہی سے نکالا اور انہیں ہدایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا، قبائلی طرز کی زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو، جن کی تہذیب جاہلیت کی تہذیب تھی،
اور جن کا رہن سہن جاہلیت کا تھا، پرستش بتوں کی کرتے تھے، مورتیوں کی کرتے تھے، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت بناتے انہیں اپنے ہاتھ سے تھے لیکن انہیں خدا مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ ہدایت سے بہت دور، لیکن وجود گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنی تاثیر تھی کہ حضور نے اللہ کی وحی کے ذریعے سے انہیں اس ضلالت، گمراہی، جاہلیت، جہالت سے نکالا جس میں قتل و غارت ان کا دلچسپ مشغلہ تھا، لوٹ کھسوٹ ان کی درآمد کا ذریعہ تھا، جس میں عورتیں جانور کے درجے پر تھیں، انسان کا حصہ نہیں تھیں بلکہ اموال سمجھی جاتی تھیں۔ انسان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، پست ترین اخلاق کے لوگ مالک تھے۔ تاریخوں میں ذکر ہوا ہے، ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ان کی جنگیں، دشمنیاں، کینے سال ہا سال تک آپس میں جاری رہتے، قتل و غارت، اور وہ بھی ان مسائل پر جیسا تاریخ نے ایک نمونہ ذکر کیا ہے، اس طرح کی فراوان جنگیں ان کے اندر ہوئی ہیں۔ اس سرزمین پر ایک چھپکلی کی طرح جانور ہے، سانڈا جس کو کہتے ہیں، ملخ، عربوں کی پسندیدہ خوراک ہے، آج بھی بہت دلچسپی سے اس کو کھاتے ہیں۔ چھپکلی سے ذرا بڑا ہوتا ہے، چھپکلی ہی کی شکل کا ہے، صحرائی، مرغوب ہے۔ ممکن ہے یہاں بھی کچھ لوگ کھاتے ہوں، لیکن عربوں کی مرغوب غذا ہے، آج بھی اس کا شکار کرتے ہیں اور اسے پکا کے کھاتے ہیں، حرام ہے وہ، لیکن وہ کھاتے ہیں اس کو۔ ایک عرب اس زمانے میں، جاہلیت میں، قبل از اسلام، اس چھپکلی کا پیچھا کر رہا تھا، نیزہ لے کر شکار کا پیچھا کرتے کرتے وہ دوسرے قبیلے کے افراد کے اندر جا گھسا۔ وہاں خیمہ اس کا لگا ہوا تھا دوسرے قبیلے کا، اور وہ سانڈا دوڑتا ہوا، وہ چھپکلی اس کے خیمے کے اندر داخل ہو گئی۔ شکاری نیزہ لے کے اس کے پیچھے جانا چاہا، خیمے کے مالک نے اس کو روک لیا کہ یہ میرا خیمہ ہے، آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ شکاری نے جواز پیش کیا کہ میرا شکار آپ کے خیمے میں داخل ہو گیا ہے، چھپکلی۔ اس نے کہا کہ تیرے شکار نے، اس چھپکلی نے میرے ہاں پناہ لے لی ہے، اور ہماری تہذیب میں ہے کہ جو ہمارے ہاں پناہ لے لے ہم اسے دشمن کے حوالے نہیں کرتے۔ اس بات پہ ان دونوں میں ٹھن گئی۔ شکاری نے، اس کے پاس نیزہ تھا، اس نے دوسرے قبیلے کے فرد کو نیزہ مار دیا وہاں پر۔ اس قبیلے کے افراد آئے، انہوں نے آ کے اس شکاری کو جو ایک اور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس کو مار دیا، اور اس طرح دو قبیلوں میں جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 40 سال تک جاری رہی چھپکلی کے اوپر۔ 40 سال تک دونوں قبیلے لڑتے رہے، جس میں ہزاروں افراد دونوں طرف سے قتل ہو گئے۔ یہ لوگ تھے، یہ ایک نمونہ ہے جن لوگوں کو رسول اللہ نے ہدایت کی، وہ اس سطح کے لوگ تھے۔ اب رسول اللہ نے انہیں ہدایت کی، بت چھڑوائے،
اور بتوں کے پجاریوں کو خدا کا عبادت گزار بنایا۔ چھپکلیوں پر لڑنے والے 40 سال تک لڑنے والوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی، قبائلیت کو ختم کر کے بندگان خدا سے امت تشکیل دی، جو ایک دوسرے کے خون کے تشنہ تھے انہیں ایک دوسرے کے خون و عزت و ناموس کا محافظ بنا دیا۔ عورتیں جو انسانوں کے درجے سے گرا کر مال مویشی کا حصہ تھیں، مثلا کسی آدمی سے جب پوچھتے تھے تیرے کتنا مال مویشی ہیں تو وہ بکریاں، بھیڑیں، گائے، اونٹ اور ساتھ عورتیں بھی ذکر کرتا تھا کہ یہ میرے اموال ہیں، مال میں شمار کرتے تھے۔ ان خواتین کو، عورتوں کو رسول اللہ نے وہ مقام دیا کہ جب ایک خاتون مجلس و محفل رسول اللہ میں داخل ہوتی تو رسول اللہ اٹھ کے اس کی تعظیم کرتے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اس مقام تک پہنچایا حرمت خواتین کو۔ خوب یہ سب کچھ تاریخ نے نقل کیا ہے اور مسلمات میں سے ہے۔ جاہلیت میں غرق لوگ اور دشمنیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ، قبائلی تعصبات کا شکار لوگ، خدا سے بہت دور لوگ اور شیطان کے شکنجے میں، جال میں پھنسے ہوئے لوگ، انہیں رسول اللہ نے اپنی تبلیغ کے ذریعے یہاں تک پہنچایا۔ اور سب سے زیادہ بڑی تبلیغ جس چیز نے لوگوں کو متاثر کیا اور رسول اللہ کو زیارت کرتے، دیکھتے، مشاہدہ کرتے اور پھر بدل جاتے، توبہ کرتے اور رسول اللہ کے فرمان پر سر تسلیم خم کرتے، وہ رسول اللہ کا عظیم کردار تھا۔ شخصیت رسول اللہ سب سے زیادہ انہیں متاثر کرتی تھی۔ اسی زمانے میں جب ایک دوسرے کا مال لوٹنا اپنا حق سمجھتے تھے، امانت رکھنی ہوتی تھی تو رسول اللہ کے پاس آ کے رکھتے تھے امانت۔ شہرت تھی مکہ کے اندر، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد حضور کی شہرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر ہوئی، لیکن اعلان نبوت سے پہلے جو شہرت تھی حضور کی مکہ معظمہ میں، وہ محمد امین کے نام سے تھی کہ اگر جا کر آپ نے دیکھنا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو امین کے نام سے لوگ پوچھتے تھے، اور فقط امین کہہ دینا کافی تھا، سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ مراد کون ہستی ہیں، کون سی شخصیت ہیں۔ اس کردار نے اس جاہلیت کے طلسم کو توڑا، تعصبات کو توڑا، ان سخت پتھر سے زیادہ سخت دلوں کو نرم کیا، اور اتنا نرم کیا کہ کہاں وہ لوگ جو بھائی کو معاف نہیں کرتے تھے، ایک وقت وہ بھی آیا جب رسول اللہ مدینہ سے تشریف لے گئے، مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اب انتقام کا وقت آ گیا ہے، انتقام کا زمانہ آ گیا ہے، یوم انتقام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ، بلکہ آج دشمنوں کو دوست بنانے کا وقت آیا ہے۔ وہ عورت مکہ میں موجود تھی جس نے رسول اللہ کے چچا کو شہید کیا، سید الشہداء حمزہ کو، اور شہید کروانے کے بعد اس نے سینہ حضرت حمزہ کا چیرا، کھولا خنجر سے، اور جگر حضرت حمزہ کا نکالا اور رسول اللہ کو دکھا کر اپنے دانتوں سے چبایا وہ جگر، اپنی نفرت اور کینے کے اظہار کے لیے۔ اس کو بھی رسول اللہ نے معاف کر دیا روز فتح مکہ، دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کہ آج یوم عفو ہے، یوم انتقام نہیں ہے۔
عزیزان، یہ حقائق ہیں، مسلمات میں سے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ رحمت للعالمین کی برکت خداوند تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظیم الشان مقرر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے رسول، اے نبی، اے میرے حبیب، آپ جس شہر میں، جس سرزمین پر موجود ہوں گے، میں اس پر عذاب نازل نہیں کروں گا، میں اس پر عذاب نازل نہیں کروں۔ یہ آیت قرآن ہے، قرآن مجید کا فرمان ہے کہ جس بلد میں آپ ہوں گے، جس سرزمین پر آپ کا قدم پڑے گا، اس سرزمین پر میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ کیا اس سے یہ بات انسان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ جس دل میں رسول اللہ ہو اور حب رسول ہو، خدا اس دل پر بھی عذاب نازل نہیں کرے گا؟ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ اور جس امت کے اندر رسول اللہ موجود ہوں اور جو رسول اللہ کی ذات سے تمسک کرے، اس پر بھی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں اگر رسول اللہ قدم فرما ہو جائیں۔ یہ ہستی نورانی، یہ ذکر، یہ نام گرامی اس قدر برکت ہے، خداوند تبارک و تعالی نے امت کی نجات کا ذریعہ بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ دنیاوی رسوائیوں سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے اور اخروی عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن اس کی ایک شرط رکھی گئی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ دامن رسالت کو تھام کے رکھو، اطاعت کرو، اجابت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان لانے والو لبیک کہو، اطاعت کرو، فرمان برداری کرو، اجابت کرو دعوت اللہ اور دعوت رسول اللہ کی جب تمہیں بلائیں۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں تمہاری حیات کی طرف، تمہاری زندگی کی طرف، تمہاری بقا کی طرف دعوت دیں، تمہیں بلائیں، اجابت کرو، رد نہ کرو، ٹھکراؤ نہ، اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر اطاعت کا رشتہ رسول اللہ کی ذات سے قائم کر لو، تمہاری نجات کے ضامن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نافرمانی مت کرنا، ٹھکرانا نہیں، رسول اللہ کے فرمان کو نہیں ٹھکرانا، حضور کے اقدام کو نہیں ٹھکرانا۔ جو کچھ رسول فرما گئے ہیں اس کو سر آنکھوں پہ رکھو، یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ شک نہیں کرنا، چونکہ وہ رسول جو ضلالت مبین سے لوگوں کو نکال کر ہدایت مبین تک پہنچا گئے ہیں، وہ ہر ملت کو نجات دے سکتے ہیں، ہر امت کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ گمراہی تصور نہیں ہو سکتی جو گمراہی اہل مکہ کے اندر تھی، اور رسول اللہ کی برکت سے وہ گمراہی جاہلیت ختم ہوئی اور وہ لوگ خیر امت کا مستحق بنے۔ لقب قرآن کریم نے انہی لوگوں کو، جنہیں اس وقت کہا گیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، آشکارا گمراہی میں تھے، انہی لوگوں کو آج یہ کہا جا رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو خلق خدا میں جو خدا نے آج تک لوگوں کے اندر بنائی ہے۔ بہترین امت ہو تم، اس کہترین حالت سے، بدترین حالت سے، کھلی گمراہی سے نکال کر بہترین امت ہونے تک رسول اللہ نے پہنچایا۔ عزیزان، ہم سنتے ہیں کہ قرآن کریم
رسول اللہ کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب رسول اللہ پر نازل کی ہے اور یہ معجزہ ہے ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کئی معجزات نقل کیے گئے ہیں. کنکریوں کا گواہی دینا، یہ رد شمس کرنا، بہت سارے معجزات حضور سے بیان کیے گئے ہیں. لیکن وہ معجزہ جو تکرار ہوگا، چونکہ کچھ معجزات ہیں جو تکرار نہیں ہوں گے، ایک دفعہ وہ معجزہ انجام پایا ہے، مکرر نہیں ہوگا. قرآن ایک دفعہ قلب نورانی رسول اللہ پر نازل ہو گیا، اب دوبارہ اس نے نازل نہیں ہونا. رد شمس ایک دفعہ رسول اللہ کے فرمان سے ہوا، اب نہیں ہوا دوبارہ. دیگر تمام معجزات ایسے ہیں جو ایک دفعہ سرزد ہوئے، تاریخ میں ثبت ہو گئے، لیکن ایک عظیم معجزہ رسول اللہ کا جو ہر نسل میں تکرار ہوگا، وہ جاہلیت، گمراہی اور ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکال کر بہترین امت بنانے کا معجزہ ہے جو ہر نسل میں تکرار ہونا چاہیے. یہ معجزہ ہے رسول اللہ کا. یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا حضور کی ذات گرامی کے علاوہ. قرآن کریم نے اس کے لیے ذکر بھی فرمایا کہ یہ معجزہ کیسے سرزد ہوا، ضلالت مبین سے نکل کر ہدایت مبین تک کیسے پہنچے لوگ. 3 چیزوں سے: یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت سے، تزکیہ سے اور تعلیم کتاب و حکمت سے. تعلیم کتاب و حکمت وہ اکسیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی، جس سے گمراہی میں ڈوبا ہوا انسان ہدایت تک جا پہنچتا ہے. آج کرامات بزرگوں کی ذکر کی جاتی ہیں، شاید فی الجملہ ٹھیک بھی ہوں، بعض ان میں سے اللہ جانتا ہے. ذکر کرتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں، درباروں مزاروں پہ جاتے ہیں، بسا اوقات شفا مل جاتی ہے. اگر آپ یوں سمجھے کہ ایک مفلوج آدمی، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ، بطفیل رسول اللہ و آل رسول پروردگار ہر مریض کو شفا عطا فرمائے. اگر کوئی شخص مفلوج ہو، فالج ہو گیا، ہیں ایسے لوگ، خشک ہو گئے اعضاء، ہاتھ پاؤں ان کے خشک ہو گئے، اگر اس کو لے جائیں آپ کسی ایسے بزرگ کے پاس، وہ دعا پڑھیں ان کے لیے، اور اس دعا کے بعد یہ جس کے اعضاء مفلوج ہو کے شل ہو چکے ہیں اور ڈاکٹروں نے لاجواب کر دیا اور جن کی بہبود کا کوئی امکان نہیں ہے، اگر کسی بزرگ کے سامنے اس مریض کو کھڑا کرے، مفلوج الاعضاء شخص کو، اور وہ چلنا شروع کر دے، اس کے اعضاء ٹھیک ہو جائیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں، اس کے بازو ٹھیک ہو جائیں، اور وہ جو چاروں اعضاء سے مفلوج تھا، شل تھا، اب وہ دوڑتا ہے، عام لوگوں کی طرح ہو گیا ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہی معجزہ کہیں گے ہم اس کو. کہ معجزہ ہوا کہ ایسی بیماری جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ ٹھیک ہو گیا، یہ شخص ہماری آنکھوں کے سامنے ٹھیک ہو گیا. اور جہاں سے یہ ہوا وہاں انسان ایمان لے آتا ہے کہ یہ جگہ کوئی کرامت کی جگہ ہے، یہ ہاتھ کرامت کا ہاتھ ہے، یہ نگاہ کرامت کی نگاہ ہے. یہ کام اگر ہو جائے، فرض کر لیں کسی جگہ ہوا، لوگ البتہ ورغلانے کے لیے ٹھگ زیادہ ہیں آج کل، اور مومنوں کے ایمان سے غلط فائدہ اٹھانے والے، عقیدت سے غلط فائدہ اٹھانے والے، جذبات سے غلط فائدہ اٹھانے والے، احساسات سے غلط فائدہ اٹھانے والے. کاروبار ہے اس وقت، بزنس بن گیا ہے کہ آپ جعلی کام کرتے ہیں، مثلا مصنوعی طور پر مفلوج لوگوں کو لا کے کھڑا کرتے ہیں. آسان ہے، آپ میں سے بھی میں کہتا نہیں ہوں کریں، یہ کام غلط ہے، لیکن اگر کرنا چاہیں تو آسان ہے کرنا. کہ آپ اپنے ہی کسی ساتھی کو کہیں کہ تم مفلوج بن کے آنا، ہو ٹھیک،
لیکن لنگڑاتے ہوئے آنا میرے پاس اسٹیج پر آنا، مثلا ابھی باہر سے ایک آدمی لنگڑاتا ہوا آئے، طے کر لیں ہم اس کے ساتھ کہ بھائی تم نے اس طرح سے محفل میں آنا ہے، مجلس میں آنا ہے، اور آ کر رو کہ مجھے تکلیف ہے، میرا پاؤں خراب ہو گیا ہے، آپ دعا کریں، خوب اس کو دعا کی جائے، دم پڑا جائے، پھونک ماری جائے اور وہ فوراً ٹھیک ہو جائے، نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ وجد میں آ جائیں گے، جوش میں آ جائیں گے، اور پھر آپ جو مطالبہ آپ سے کیا جائے وہ آپ انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو کہا جائے سب 20-20 ہزار روپے ابھی نکالو، سب نکالیں گے، قرض لے کے بھی دیں گے۔ یہی بزنس ہے، یہی کاروبار ہے، کاروباری لوگ یہی کام کرتے ہیں، مومنین کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے سامنے اس طرح کی حرکات انجام دیتے ہیں، پھر ہم گواہی بھی دیتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا یہ کام، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، ایسا ہی ہے، آنکھوں سے ہی دکھاتے ہیں، لیکن وہ جو آنکھوں سے دکھاتے ہیں وہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے، اس میں حقیقت نہیں ہوتی، اور اس طرح مومنوں سے استفادہ کر لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اس طرح سے۔ آپ اگر کوئی یہ کام کرے آپ کی آنکھوں کے سامنے تو پہلے اس شخص کا معائنہ کرا لو، دیکھ لو، اس کی پہلی تصویریں دیکھ لو، اس کے سابقہ حالات ماضی دیکھ لو کہ یہ واقعاً مفلوج تھا یا نہیں تھا۔ ایک آپ بیتی اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ ایک گدھا تھا، وہ مانگتا تھا، اور ہم نے نوٹ کو روز مانگتا تھا نماز میں آ کر۔ نوٹ یہ کیا کہ ایک دن ایک پاؤں سے لنگڑاتا ہے، دوسرے دن دوسرے پاؤں سے لنگڑاتا تھا، پٹی باندھی ہوتی تھی اس کو اوپر، اور غور کیا میں نے کہا یہ کل تو دائیں پاؤں سے لنگڑا رہا تھا اور آج بائیں پاؤں سے لنگڑا رہا ہے۔ باہر کیا وہ اس نے اپنی کاروائی کی، بزنس کیا، اس نے مانگ کے جب باہر ہوا تو اسے پوچھا ہم نے کہ بھائی تمہیں کس ٹانگ میں تکلیف ہے؟ تو وہ اس دن اس نے بائیں ٹانگ دکھائی کہ اس ٹانگ پہ تکلیف ہے۔ تم نے کہا بھائی کل تو تمہاری دائیں ٹانگ پہ تکلیف تھی۔ تو وہ سمجھ گیا کہ معاملہ آؤٹ ہو گیا، پتہ چل گیا، تو وہ شور مچانے لگا، اور وہ جس طرح ہوتا ہے ہنگامہ کر کے کہ بلوا کر کے اور کسی طریقے سے باہر کے جب اس نے دیکھا کہ اب پکڑا جاؤں گا تو پھر سرپٹ دونوں ٹانگیں ٹھیک ہو گئی ایک دم، اور دوڑنے لگا، وہ بھاگ کے چلا گیا وہاں سے، کوئی تکلیف نہیں تھی اس کو۔ گدھا بھی یہ ڈرامہ کرتے ہیں، چونکہ مومنین کے اندر ہمدردی کی حس ہوتی ہے، اس ہمدردی کی حس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی حالت قابل رحم بنا لیتے ہیں، ہوتی نہیں ہے لیکن کاروبار کے لیے قابل رحم حالت بنا کر لوگوں کی ہمدردیاں، مومنین کی ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں۔ کاروبار ہے، کاروباری لوگ زیادہ ہیں، اس طرح کے بزنس ہر محلے میں اور ہر جگہ پر ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کسی جگہ حکم الہی سے ایسے مریض کو اگر شفا مل جائے، وہ یقیناً معجزہ ہے۔ اگر وہ واقعاً مریض ہے اور اسے شفا مل جائے، یہ معجزہ ہے۔ عزیزان، اگر کوئی شخص اس طرح کا مفلوج آج چلا جائے، روزہ رسول اللہ پر چلا جائے، محفل میلاد رسول میں آ جائے، اور رسول اللہ کی ذات کا واسطہ اللہ کو دے، اور خدا اس واسطے کو قبول کر کے اس مومن کو، اس مسلمان کو شفا دے دے، اور یہ چلنا شروع ہو جائے، اب ہمارا ایمان کتنا بڑھ جائے گا، کتنی قوت آ جائے گی ایمان کے اندر۔ اس سے بڑا معجزہ رسول اللہ نے انجام دیا ہے، مفلوج کو شفا دے کر جس کی ٹانگیں خشک ہو گئی ہیں اس کی ٹانگوں کو زندہ کر دینا، یہ چھوٹا معجزہ ہے۔ ضلالت و جاہلیت سے نکال کر ہدایت تک پہنچانا بڑا معجزہ ہے، یہ بڑا معجزہ ہے، یہ عظیم معجزہ ہے رسول اللہ کا۔ کن لوگوں کو رسول اللہ نے ہدایت کی، جن کے بارے میں سب کا اتفاق تھا کہ ساری دنیا ہدایت پا سکتی ہے، یہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں، انہی کو رسول اللہ نے بدلا۔ وہ تاریخیں لکھی ہوئی ہیں نہج البلاغہ کے اندر، امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات میں قبل از بعثت کی حالت مذکور ہے، وہاں مطالعہ کریں، پڑھیں نہج البلاغہ کو، پہلے خطبے میں ہے، دوسرا خطبہ ہے ہی اسی بارے میں۔
حضور کا امیر المومنین کا دوسرا خطبہ بعثت سے پہلے کے حالات کے بارے میں ہے. اس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کھاتے کیا تھے, یہ پیتے کیا تھے, یہ پہنتے کیا تھے, یہ رہتے کہاں تھے, تہذیب کیا تھی, سوچ کیا تھی, حالت کیا تھی ان کی. اور پھر رسول اللہ کے وجود پربرکت سے یہ اس حالت سے نکل کر آئے, اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ آج تم بہترین امت ہو, خدا نے جتنی امتیں بنائی ہیں ان میں سے تم بہترین امت ہو. یہ معجزہ دست گرامی رسول اللہ سے ظاہر ہوا. یہ معجزہ تکرار ہونا چاہیے, اور تکرار ہوا ہے اور تکرار ہوتا ہے. آپ چاہیں اور ہم چاہیں اگر آج حضور کا یہ معجزہ تکرار ہو, میں ایک طالب علم کی حیثیت سے, ایک ادنا حقیر سے طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. چونکہ اللہ کا وعدہ ہے, جس شہر کے لوگ, جس مملکت کے لوگ, جس سرزمین کے لوگ دل سے ارادہ کر لیں کہ ہماری سرزمین پر رسول اللہ کا یہ معجزہ تکرار ہو, اگر وہ چاہیں ارادہ کر لیں, خداوند تبارک و تعالی اس معجزہ کو اسی سرزمین پر تکرار کر دے گا. مدینہ منورہ میں رسول اللہ تشریف لے گئے, جو پہلے یثرب کہلاتا تھا. مدینہ کا اصل نام یثرب تھا. یثرب کا حال مکہ جیسا یا مکہ سے بھی بدتر تھا. بدتر اس وجہ سے کہ مکہ میں صرف مشرکین رہتے تھے, مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے, اور جہاں یہود کا قدم پڑ جائے وہاں خیر نہیں ہوتی, فتنہ ہی فتنہ ہے. جہاں یہود کا قدم پڑ جائے وہاں فتنہ ہی فتنہ ہے. یثرب میں یہود بھی موجود تھے, اس وجہ سے مدینہ یا یثرب کی فضا زیادہ الجھی ہوئی تھی, زیادہ مشکلات تھیں, پیچیدگیاں زیادہ تھیں. رسول اللہ تشریف لے گئے. کیوں تشریف لے گئے؟ چونکہ اہل یثرب نے ارادہ کیا کہ حضور مکہ سے یثرب تشریف لے آئیں. گئے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو انشاءاللہ ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. آج کل مٹا دیے گئے ہیں یہ نشانات قدیم, لیکن وہ جگہ ہیں, باقی ہیں. منا کی وادی کے جوار میں وہاں ایک چھوٹی سی مسجد, شاید اب ختم کر دی گئی ہے, پہلے موجود تھی. وہاں پر پہلی ملاقات ہوئی رسول اللہ کی اہل یثرب سے. ایک وفد آیا یثرب سے, اور انہوں نے پہلے رابطہ کیا. رابطہ کر کے وعدہ گاہ طے کی کہ ہم اس وادی میں آ کر ملیں گے. اس وادی میں اہل یثرب سے رسول اللہ کی پہلی ملاقات ہوئی. وہیں پر بعد میں مسجد بنا دی گئی جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی. وادی منا کے جوار میں ہے وہ جگہ. اس کے بعد دو اور ملاقاتیں ہوئیں, اور رسول اللہ نے قبول کر لیا کہ میں یثرب آنے کے لیے تیار ہوں, اس شرط پر تیار ہوں کہ آپ دو قبیلے بڑے اوس و خزرج آپس میں دشمنی, قتل و غارت ختم کر کے ایک دوسرے کے بھائی بننے کے لیے تیار ہو جاؤ. سب نے اقرار کیا کہ ہم اس عمل کے لیے تیار ہیں, آپ کا فرمان ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ جو حکم دیں گے ہم انجام دینے کے لیے تیار ہیں. یہ بھی مشرکین تھے, یہ بھی بت پرست تھے. یہود نہیں آئے حضور سے ملنے, بت پرست آئے ملنے کے لیے. اوس و خزرج کے نمائندے آئے ملنے کے لیے. اور اس کے بعد حضور حکم الہی سے ہجرت فرما کر تشریف لے گئے یثرب کے اندر. یثرب میں داخل ہوتے ہی پہلا کام حضور نے یہ کیا کہ ان دونوں قبیلوں کو اور ان مقامی لوگوں کو جنہیں انصار کہا گیا, انصار اور مہاجرین کو جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے, سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہیں آپس میں بھائی بنایا, اخوت کا رشتہ ان کے درمیان قائم کیا. ایک عمومی اخوت قائم کی کہ تمام مہاجر تمام انصار کے بھائی ہیں, تمام اوس تمام خزرج کے بھائی ہیں. اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا, بلکہ
الگ الگ فردن فردن بھی ان کو بھائی بنایا. ایک انصاری اور ایک مہاجر، ان دونوں کو آپس میں بھائی بنایا. اس میں بعض حضور کے بڑے حکمت آمیز اقدامات تھے جن اقدامات کے ذریعے سے کچھ کو برا بھی لگا. عبداللہ ابن ابی جو بعد میں بہت بڑا منافق بنا اور حضور کا دشمن بنا اور ستاتا رہا، اور اس کے بارے میں آیات بھی نازل ہوئیں اور انہوں نے بہت ستایا رسول اللہ کو، اسے بھی کہا کہ تم بھی اس اخوت کے اندر شامل ہو جاؤ. لیکن چونکہ اس کے اندر منافقت تھی، اسے بہت برا لگا کہ میرا بھائی کس کو بنایا جا رہا ہے. حضور نے حضرت بلال کو اس کا بھائی بنا دیا. کیوں؟ اس کا تکبر توڑنے کے لیے، اس کی نخوت توڑنے کے لیے، اس کا غرور توڑنے کے لیے. وہ خود سردار بننا چاہتا تھا، وہ اہل یثرب کا مشترکہ لیڈر بنا ہوا تھا، اور حضور کے آنے سے اب اس کی وہ حیثیت نہیں رہی، عام انسان والی حیثیت ہوئی. اس پر گران گزرا یہ کام، لہٰذا وہ دشمن ہو گیا اور منافقوں کا سردار بن گیا. بعد میں اس نے پوری نہضت اور حزب اور پارٹی بنائی، منافق جماعت، اور اس منافق جماعت کا قرآن میں تفصیل سے ذکر آیا ہے، حزب منافقین، جنہوں نے کفار سے زیادہ رسول اللہ کو ستایا. اور ان منافقین نے یہ کام کیا حضور رسول اللہ کے مقابلے کے لیے، امت کو توڑنے کے لیے. رسول اللہ نے مشرکین کو مومن بنایا، مومنین کو آپس میں بھائی بنایا، اور عبداللہ ابن ابی اس منافق نے رسول اللہ کی اس امت کو توڑنے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے، رخنہ ڈالنے کے لیے اس نے بھی مسجد بنوائی. کہا کہ ہم مسجد بناتے ہیں یہاں پر. کیوں مسجد بناتے ہو؟ کہا اس لیے کہ مدینے کی جو مسجد ہے جو رسول اللہ نے بنائی ہے وہ دور پڑتی ہے، آندھیوں میں اور بارشوں میں، دھوپ میں بوڑھے لوگوں کے لیے چل کے جانا اس مسجد تک مشکل ہوتا ہے. ہم اس محلے میں ایک اور مسجد بناتے ہیں. لہٰذا انہوں نے وہاں مسجد بنائی. قرآن کریم نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے، اس کا نام رسول اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھا گیا مسجد ضرار، نقصان دہ مسجد، منافقین کی گڑھ مسجد. جس مسجد سے مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے تفرقہ پیدا کیا جا رہا تھا، ان کے اندر پھوٹ ڈالی جا رہی تھی، ان کے اندر نفرت ڈالی جا رہی تھی، فتنے کے لیے وہ مسجد بنائی گئی. اور رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا، ہرگز قدم نہیں رکھنا. انہوں نے بہت اہم اہتمام کیا ہوا تھا. منافقین نے مسجد بنائی، پھر گئے حضور کی خدمت میں کہ آپ آئیے مسجد کا افتتاح کریں. اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ آپ نے قدم نہیں رکھنا اس مسجد کے اندر، بلکہ اس مسجد کو گرا دو، یہ مسجد ضرار ہے، لا تقم فیہ، اے رسول ہرگز اس کے اندر قدم نہیں رکھنا. اب توجہ کریں کہ بت خانہ نہیں تھا فقط رسول اللہ کے مقابلے میں، بلکہ رسول اللہ کے عہد میں رسول اللہ کے خلاف مسجد بنا کر امت رسول کو توڑنے کے لیے فتنہ کھڑا کیا گیا کہ مسجد سے یہ فتنہ شروع ہو جائے، مسجد ضرار بنائی جائے، عبادت گاہ بنائی جائے، عبادت خانہ بنایا جائے بنام مسجد، لیکن اس کے اندر فتنہ ہو. وہ مسجد گرا دی گئی. آج بھی اس کی نشانیاں باقی ہیں. وہ جگہ معین ہے جہاں پر منافقوں نے یہ قدم اٹھایا، منافقین نے یہ قدم اٹھایا. رسول اللہ جب یثرب تشریف لائے، امت بنائی، سب سے پہلے آ کر دشمنوں کو دوست بنایا، متفرق لوگوں کو متحد کیا. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی، یہ نعمت عظمیٰ یاد دلائی، یاد کرو اے لوگو، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، یاد کرو اس دن کو جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کا سایہ تک تم تحمل اور برداشت نہیں کرتے تھے، اور اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم نعمت الہی کے طفیل بھائی بن گئے. اعداء تھے، دشمن تھے، لیکن جب نعمت خدا آئی، وہ نعمت خدا جب تمہارے اندر پہنچی تو تم بھائی بن گئے. وہ نعمت خدا
اس کے مصادیق ہیں متعدد، لیکن سب سے عظیم تر نعمت الہی وجود گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ تاثیر ہے، یہ برکت ہے رسول اللہ کے وجود مبارک کی کہ جس سرزمین پر قدم رکھیں دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں دوستیاں قائم ہو جاتی ہیں، تفرقہ ختم ہو جاتا ہے، برادریاں وجود میں آ جاتی ہیں، وہاں پر محبتیں اور الفتیں جنم لیتی ہیں. رحمت للعالمین کے وجود کا یہ اثر ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، رحمت پیدا ہوتی ہے وہاں پر. یہ رسول اللہ کے وجود گرامی کا اثر ہے. عزیزان، آج ہم اپنے عہد کا جائزہ لیں. ہمیں شرف ہے، سب کو سعادت ہے، ہم امت رسول اللہ کہلاتے ہیں، اور یہ غیر معمولی سعادت ہے، بہت غیر معمولی سعادت ہے. اگرچہ ہم دین سے عملاً دور ہیں اور رسول اللہ کے سنت سے فاصلہ رکھا ہوا ہے، ہم نے رکھا ہوا ہے، عمدن رکھا ہوا ہے، جان بوجھ کے رکھا ہوا ہے، لطف اندوز ہونے کے لیے بعض چیزوں سے سنت رسول اللہ سے ذرا فاصلہ رکھا ہوا ہے ہم نے. عمل پیرا نہیں ہے سنت رسول اللہ پر. سعادتیں محسوس کرتے ہیں، تعارف جب کرواتے ہیں اپنی قومیت کے نام سے کراتے ہیں. امت رسول ہے نا ہم سب الحمدللہ. کسی نے تعارف میں کہا، پوچھا ہے، مجھ سے پوچھتے ہیں کون ہیں جی آپ، کہتے ہیں چودھری صاحب ہیں. یہ کون ہیں جی آپ، یہ فلاں صاحب ہیں. جی قوم کا نام رکھتے ہیں، قبیلے کا نام رکھتے ہیں. آج تک کسی نے کہا ہے پوچھو یہ کون ہیں، کہیں کہ میں ایک ادنا جز ہوں امت رسول اللہ کا. تعارف کروایا ہے کبھی ہم نے؟ عزیز من، سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا تاج تیرے سر کے اوپر امت رسول ہونا ہے. سب سے عظیم تعارف یہ ہے. لیکن اب توجہ کریں، ہم کتنے فاصلے پر ہیں کہ ہم اپنے تعارف میں، اپنی قومیت میں، اپنی پہچان میں، اپنی شناخت میں رسول اللہ کی امت ہونا شامل نہیں کرتے. نہیں کرتے ہم شامل. تعارف رسول اللہ کے ذریعے نہیں کراتے، تعارف کراتے ہیں اپنے خود ساختہ معیاروں کے ذریعے سے، اپنے خود ساختہ فخر کے ذریعے سے. ہم اتراتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے اوپر. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس کا عمل، اس کا کردار کہیں نہیں پہنچا سکتا، اس کو باپ دادا کی گلی سڑی ہوئی ہڈیاں کہیں بھی نہیں پہنچا سکتی. یہ ہڈیاں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر عمل نے، تمہارے کردار نے تمہیں کہیں نہیں پہنچایا تو گلی سڑی ہوئی ہڈیاں تمہیں کہیں بھی نہیں پہنچا سکتی. ہم بے شک اپنے آپ کو منسوب کریں، بڑے بڑے لوگوں سے منسوب کریں. وہ بڑے لوگ آج کہاں ہیں؟ خود ان پہ کیا بیت رہی ہے جن سے ہم اپنے آپ کو منسوب کر کے اور ایک دوسرے پر برتری کی دوڑ میں شامل ہیں. اور ایک دوسرے کو، کتنا افسوسناک ہے کہ امت رسول میں تقسیم، ایک بدترین تقسیم یہ ہوئی ہے کہ یہ کم ذات آدمی ہیں، یہ اعلیٰ ذات آدمی ہیں، لیکن ہیں دونوں کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کا. آخر اے مومن خدا کا خوف کھا، جس زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے، شہادت رسالت جاری ہو جاتی ہے، جو توحید کا اقرار کر جاتا ہے، یہ کبھی کم ذات نہیں ہوتا. کیوں اس کو کم ذات بنا دیا؟ اعلیٰ ذات کس چیز سے بنتی ہے؟ اعلیٰ ذات رسول اللہ کی پیروی سے بنتی ہے، رسول اللہ کی اتباع سے بنتی ہے. رسول اللہ کا دامن تھامنے سے انسان اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے. بلال سیاہ رنگت والی شخصیت، حبشی،
جن کو دنیا ایک اور نگاہ سے دیکھتی تھی، رسول اللہ کی نگاہ میں یہ کتنا عظیم انسان تھا. کس نے اس کے اعلی ذات بنا دیا؟ بلال سے اعلی ذات سلمان فارسی جو رسول اللہ کی نسل سے نہیں ہے، ابو ذر غفاری جو رسول اللہ کی نسل سے نہیں ہے. ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، موجود ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے، اور بعض دیگر ہستیوں کے بارے میں بھی ہے کہ سلمان منا اہل البیت، یہ کمزات نہیں ہیں، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے. یہ ابو ذر کمزات نہیں ہیں، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے. کس چیز نے؟ جہاں نسبی رشتہ ہی نہیں ہے، نسبی تعلق ہی نہیں ہے، دور تک جا کر رشتہ نہیں ملتا، اس کو فرما رہے ہیں یہ ہم اہل بیت میں سے ہے، یہ ہم میں سے ہے. یعنی اس کو اس کے عمل نے، اس کے کردار نے اور رسول اللہ کے عشق و محبت نے اتنا برتر بنا دیا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ ہم میں سے ہے. اور ادھر جو نسب میں شریک ہے، نسب میں رشتہ دار بنتا ہے، ابو لہب، فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پست ذات ہے، یہ کم ذات ہے. اس کی بیوی کم ذات ہے جو رسول اللہ کو ستاتی ہے. حمالۃ الحطب کم ذات ہے، اگرچہ کہنے میں اپنے آپ کو قریش کہتا ہے، بے شک قریش بن جائے، لیکن تیری ذات پست ہے، گھٹیا ہے. اور بلال حبشی ہے لیکن ذات اس کی اعلیٰ ہے، چونکہ ذات کردار سے بنتی ہے. اللہم صل علی محمد. عزیزان، آج ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ ہم امت رسول اللہ ہیں اور اس کا بھرم رکھیں، امت رسول ہونے کا بھرم رکھیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، ان کا بھرم بھی ہوتا ہے. اب معلوم نہیں بھرم کے لفظ سے اس مطلب کی طرف آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں. پنجابی میں کیا کہیں گے بھرم کو؟ مان، 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 ایک حیثیت یعنی ناز. بھرم اگر مسجد ہے تو مسجد کا ایک تقاضا ہے، تقدس ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد کا بھرم. مسجد بنائی ہے تو پھر اس کا بھرم بھی رکھنا ہے. مسجد کا بھرم کیا ہے؟ اس میں نماز بھی پڑھو، اس کو آباد بھی کرو، 5 وقت میں حاضر ہو کر مسجد میں سجدہ کرو تو مسجد کہلائے گی. اینٹوں سے کبھی مسجد نہیں بنتی، بلاکوں سے مسجد نہیں بنتی، محرابوں سے مسجد نہیں بنتی، سجدوں سے مسجد بنتی ہے. جس مسجد میں سجدہ کرنے والا ہی کوئی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے مسجد تو بنا دی لیکن بھرم نہیں رکھا، اس کے تقدس کا خیال نہیں رکھا، اس کی شخصیت و حیثیت کا خیال نہیں رکھا. اس کا بھرم بھی رکھو، ابھی اس کی حرمت ہے، اس کا تقدس ہے، اس کا تقاضا ہے، وہ بھی پورا کرو. اگر وہ نہیں پورا کیا، بھرم نہیں رکھا. اور جو بھرم نہیں رکھتے ان کو نہیں اچھا انسان سمجھا جاتا. جو کسی کا بھرم نہ رکھیں، جو کسی کے تقاضے کو پورا نہ کریں. علامہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے، ایک پوری نظم ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس میں ایک شعر عرض کروں گا جو موضوع سے تھوڑا سا تعلق رکھتا ہے. نظم شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا. شاہ صاحب سے تقاضا کروں گا کہ یہ نعت میں یہ پڑھا کریں، یہ کلام، ایسی نعتیں پڑھا کریں، ایسا کلام پڑھا کریں
چونکہ نعت گو حضرات بسا اوقات ایسا کلام پڑھتے ہیں لوگوں کو الٹے راستے دکھاتے ہیں ان کے اندر، قصیدوں میں، رباعیوں میں، نعتوں کے اندر الٹے راستے دکھاتے ہیں بسا۔ مثلا اب رسول اللہ کا ایک لقب ہے جو قرآن نے دیا ہے، الہی لقب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اردو میں اور پنجابی میں، جس کو آپ کہتے ہیں کمبلی والے، کمبلی والے۔ اب بعض بے نہیں لکھتے، بے کے بغیر کملی والے لکھتے، کملی نہ لکھا کریں بلکہ کمبل، کمبل سے ہے کمبلی، کملی تو وہ تو کسی اور کو کہتے ہیں کملی، کملا، کملی، کملی والے نہیں ہیں بلکہ کمبلی والے، کملی بھی ہے۔ اگر کہتے ہیں رائج ہے ترجمے میں کملی بھی اس کو کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کملی ایک اور معنی بھی استعمال ہوتا ہے، کمبلی والے۔ کمبلی والے قرآن نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے کمبلی اوڑے ہوئے، اے کمبلی والے۔ یہ قرآن نے، اللہ نے اسی نام سے پکارا ہے، چونکہ کسا و ردا رسول اللہ کے دوش پر تھی، اسی نام سے یاد کیا گیا، اے مزمل، اے چادر اوڑے ہوئے، اے کمبلی اوڑے ہوئے، قم، رات کو قیام کیا کر لیکن تھوڑا۔ ہمارے لیے حکم کیا آتا ہے؟ اے غافلو رات کو سویا کرو لیکن تھوڑا۔ حضور کو کیا فرمان آیا ہے؟ اے کمبلی والے رات کو قیام کیا کریں لیکن تھوڑا۔ قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا قیام کیا کر، کہ اگر رات تیری ساری قیام میں گزری تو دن بھی تیرا زحمتوں سے گزر رہا ہے، تھوڑا رات کو آرام کر لیا کر۔ دن کو خالق کی ہدایت میں مصروف رہتا ہے اور رات بھر خالق کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ خالق کی ہدایت میں تھوڑی کمی کر دے، بلکہ یہ فرمایا کہ میری بارگاہ میں آنے میں تھوڑی کمی کر دے تاکہ ادھر کمی نہ رہے، ہدایت میں کمی نہ آئے۔ دن بھر ہدایت فرما، جب میری بارگاہ میں آ وہاں تھوڑا سا آرام کر لے، کمبلی والے۔ لیکن ہمارے شعراء کیا کہتے ہیں؟ یہ کمبلی کس لیے ہے؟ سنا ہوا ہے نا، ابھی حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کمبلی ہے کہ گناہگار جب جائیں گے وہاں پر، اللہ کی ذات عدالت خدا سجے گی، وہاں پر سارے گناہگار مجرمین ہم جیسے ہوں گے، تو یہ بار بار کمبلی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور رسول کمبلی کے نیچے چھپا کے ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ عزیز من، کمبلی مجرم چھپانے کے لیے نہیں ہے، مجرم چھپانے کے لیے نہیں ہے۔ کمبلی رسول اللہ نے، کمبلی کے لیے مخصوص ہستیاں ہیں، آپ نے سنی ہوئی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، مبالغہ کی آیت ہے کہ کمبلی میں جانے کے لیے کچھ ہستیاں مخصوص ہو گئی ہیں، اب ان کا دامن تھامبو تو وہی ہوگا جو کمبلی میں تجھے میسر آنا ہے۔ وہ ہستیاں سب جانتے ہیں، وہ ہستیاں، وہ پنجتن ہیں فقط جو کمبلی کے لیے مخصوص ہیں۔ ام المومنین نے چاہا کمبلی کے نیچے آ جائیں، لیکن فرمایا آپ کا مقام بہت عظیم ہے، لیکن کسا کے لائق فقط یہ 5 ہستیاں، کسا ان کے لیے ہے۔ ہم نے کمبلی تھامنی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آرزو میں نہ رہو کہ ہمیں چھپا کے لے جائیں گے کہیں۔ چھپ کے کیوں جائیں؟ عاشقان رسول چھپ کے کیوں جائیں؟ وہ تو عاشق ہی نہیں ہوتا جو چھپ کے جنت چلا جائے۔ وہ عاشق ہے؟ عاشق چھپ کے کچھ کرتا ہے؟ وہ چور ہوتا ہے جو چھپ کے جاتا ہے۔
عاشق برملا جاتا ہے، عاشق سر ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے، وہ راہ عشق طے کر کے جاتا ہے۔ عاشقانہ جو رسول اللہ کے ساتھ عشق رسول، عاشقان رسول میں سے ایک علامہ اقبال ہے، سچا عاشق سرزمین کا علامہ اقبال ہے۔ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اے باد صبا، میرا ایک پیغام جا کر حضور کی بارگاہ میں کہہ دینا۔ کیا کہہ دینا؟ کہ اے حضور، اے مولا، آپ کی بیچاری امت کے قبضے سے دین بھی نکل گیا دنیا بھی نکل گئی، لٹ گئی آپ کی امت، لٹ گئی آپ کی امت، لوٹ لیا گیا، اس سے دین بھی لوٹ لیا گیا اور دنیا بھی اس کی لوٹ لی گئی، ہر چیز اس سے لے لی گئی۔ کافی ہے حالت ڈالیں امت کے اوپر، پوری دنیا میں حالت ڈالیں، آج کے حالات کو دیکھیں، آج امت اسلامی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، امت رسول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مختلف ممالک میں کیا ہو رہا ہے۔ فتنے ہیں تو فقط مسلمانوں کے اندر، جنگیں ہیں تو فقط مسلمانوں کے اندر، نفرتیں ہیں تو فقط، یہ باتیں عام باتیں ہیں، یہ کوئی خفیہ باتیں تو میں نہیں کر رہا آپ کی خدمت میں۔ کافی ہے آپ جا کے نیوز ایجنسیز دیکھیں، اخبار اٹھا کے پڑھیں، 24 گھنٹوں میں سے کسی بھی وقت کا خبری بلیٹن، کسی بھی نیوز چینل کا آپ سن لیں، اس میں جنگ، دھماکہ، قتل و غارت، نفرت، فتنے، سب کس کے بارے میں ہیں؟ مسلمانوں کے بارے میں، سب مسلمانوں کے بارے میں۔ اس بھری زمین کے اوپر 7 ارب 6 ارب سے اوپر آبادی ہے اس زمین کی اس وقت، 7 ارب کے لگ بھگ، 7 بلین کی اس آبادی کے اندر مسلمان کیوں صرف مسلمانوں میں فتنے ہو؟ سب سے بڑی آبادی والے ملک چین اور ہندوستان ہیں، چین و ہندوستان میں بھی اگر فتنے کی بات آتی ہے، جنگ کی بات آتی ہے، قتل و غارت کی بات آتی ہے تو وہ مسلمانوں کے بارے میں آتی ہے۔ پوری دنیا میں، افریقہ میں ایسے ممالک جن کا آپ نے نام بھی نہیں سنا، کبھی سنا اہل کماہا نے کہ برکینا فاسو بھی کوئی ملک ہے دنیا کے اندر، وہاں بھی اگر ہوٹل میں حملہ ہوتا ہے تو نام مسلمانوں کا آتا ہے۔ کومور ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا، آپ کے اسی کماہا جتنا ایک چھوٹا سا ملک ہے کومور کے نام سے، وہاں پر بھی دھماکہ ہوتا ہے، نام آتا ہے مسلمانوں کا۔ آج جو کچھ امت رسول اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، افسوسناک، دردناک۔ اور جیسے علامہ اقبال کو، ویسے تو لاہور بھرا ہوا تھا لوگوں سے، لیکن درد اٹھا اقبال کے دل میں، درد اقبال کے دل میں پیدا ہوا۔ ہر دل میں خدا درد پیدا نہیں کرتا، بڑی نعمت ہے خدا کسی درد دل میں درد پیدا کر دے، اور وہ بھی درد امت رسول پیدا کر دے، درد دین پیدا کر دے، درد زحمت رسول اللہ پیدا کر دے۔ اور اقبال کا دل اس کے لیے درد مند دل تھا۔ یہ درد مند دل کی آواز ہے، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ یہ صرف تعارف کے لیے میں نے عرض کیا، اس نظم کا تعارف کروایا ہے۔ اسی نظم کے آخر میں جا کر علامہ اقبال نے یہ شعر لکھا ہے جو اصل سنانا مقصود تھا۔ اس شعر کا مضمون یہ ہے کہ ایک قصہ ہے، افسانوی قصہ، مشہور فرضی قصہ کہہ لیں اس کو۔ قصے کے اندر مولا رومی فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں قصے کے اندر۔ قصے میں ایک پیالہ ہوتا ہے اور ایک پیالے کے اندر شربت ہوتا ہے،
جیسے ہم جاتے ہیں کسی کے ہم مہمان، چائے پلاتے ہیں آپ کو، چائے ہمیشہ کپ میں ہوتی ہے، کپ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چائے بھی رکھتے ہیں. آپ کی دلچسپی کس میں ہوتی ہے؟ چائے میں ہوتی ہے. لیکن عورتیں کپ میں زیادہ دھیان رکھتی ہیں. چائے مزیدار ہو یا نہ ہو، وہ کپ دیکھتی ہیں، ڈیزائن پرانا ہے، نیا ہے، مہنگا ہے، سستا ہے، کیسا ہے، ہمارے پاس ہے یا ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے تقلید کرنی ہے یا نہیں کرنی. وہ پورا کپ کا جائزہ لیتی ہیں. اب یہیں سے اس لیے کہا گیا ہے کہ عورتوں کی آخر الزمان کی علامت یہ ہے کہ عورتوں کی حکومت ہوگی، فیصلے عورتیں کریں گی، مرد عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گے، فرمان عورتیں جاری کریں گی، اطاعت مرد کریں گے. یہ آخر الزمان کی علامتیں ہیں جو حضور نے بیان فرمائی ہیں. اور لوگوں نے تعجب کیا تھا اس وقت کہ یا رسول اللہ ایسا وقت آئے گا کہ عورتیں سب کچھ کریں گی. حضور نے فرمایا اس سے بھی بدتر ہوگا. وہ بھی حدیث مفصل ہے. کپ، توجہ نہ کریں، کپ جیسا بھی ہے پیمانہ ہے. آپ یہ دیکھو کہ اس کپ کے اندر آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. بزرگ علماء، علامہ اقبال جیسی ہستیاں، ملا روم جیسی ہستیاں، دیگر مربی، معلم جن کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنایا ہے، توفیق عطا کی ہے، ان کو اللہ نے ایک توفیق دی ہے، فن سکھایا ہے، ہنر. وہ یہ ہے کہ یہ بڑی قیمتی بات قصوں کی شکل میں، کہانیوں کی شکل میں بیان کرتے ہیں. قصہ بیان کرتے ہیں. جیسے چین کا طوطا ایک قصہ ہے، اور اس قصے کے اندر بہت اعلیٰ بات کی گئی ہے. اگر آپ زنانہ نگاہ سے دیکھیں تو قصہ نظر آئے گا، لیکن اگر آپ بصیرت کے ساتھ دیکھیں اس قصے کے اندر حکمت نظر آئے گی. قصے اس لیے ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں لوگ سناتے تھے بچوں کو، جب یہ کمپیوٹر موبائل نہیں آئے تھے تو خود والدین قصے، سبق آموز قصے سناتے تھے، اور قصوں کے اندر بڑی داستانیں ہوتی تھی. یاد ہے میری عمر کے جو لوگ ہیں انہیں بھی یاد ہے، پہلے سناتے تھے. بجلی نہیں ہوتی تھی، رات کو جلدی کھانا کھا کے سو جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے دیا جلا کے، جب تک دیے میں تیل ہوتا تھا اتنی دیر تک بڑے قصے سناتے رہتے تھے. اور ادھر سے دیے کا تیل ختم ہوتا تھا، ادھر سے آنکھ بھی بند ہو جاتی تھی، لحاف گرم ہو جاتا تھا اور سو جاتے تھے. اور ان قصوں میں پھر سبق تھا، کہانیاں تھیں. اسی لیے ان بڑوں کے قصوں کے اندر، تربیتی قصوں کے اندر ایسی داستانیں تھیں جو ان کی عملی زندگی میں ان کی مدد کرتی تھیں. اس لیے چھوٹے اس وقت بڑوں کا احترام کرتے تھے، بھائی بھائی سے محبت کرتا تھا، پڑوسی پڑوسی کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا تھا. اس وقت پورا گاؤں ایک خاندان سمجھا جاتا تھا، پورا گاؤں ایک خاندان سمجھا جاتا تھا. ابھی چند دن پہلے ایک مومن بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے جی وہ جب ہم مثلا چھوٹے تھے تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ گاؤں کا بچہ ہے. یہ نہیں کہتے تھے فلاں شخص کا بچہ ہے، وہ کہتے تھے ہمارے گاؤں، ہمارے گاؤں کی بیٹی ہے یہ. یعنی اس کو بیٹی سمجھتے تھے اپنا، اسے بیٹا سمجھتے تھے اپنا، اسے بچہ سمجھتے تھے اپنا. کتنی وسعت تھی ان کے دلوں میں کہ گاؤں کی کوئی بھی دختر ہو اس کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے. آج تو بھائی کی بیٹی ہو تو کہتے ہیں جی اس کے باپ سے پوچھو، ہم سے مربوط نہیں، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بتاتے نہیں ہیں رشتہ. قدریں ختم ہو گئیں. کیوں؟ کہ بجلی آ گئی، چینل بن گئے، موبائل آ گئے، بچوں کو موبائل کے حوالے کر دیا ہے والدین نے. والدین خود ٹی وی چینل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پنڈ مراسی بیٹھے ہوئے ان کو سرگرم رکھتے ہیں، بچے موبائل کے اوپر اپنی سرگرمی لگا لیتے ہیں. پھر دونوں کا جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بچہ کچھ ماں باپ سے پوچھنے آ جائے تو بگا دیتے ہیں، ڈرامہ خراب کر رہے ہو، ہمارا ٹاک شو ہاتھ سے جا رہا ہے. اور اگر ماں باپ بچے کو پوچھ لیں کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں بابا ڈسٹرب کر دیا تو نے مجھے، گیم اینڈ تک پہنچی ہوئی تھی، یہاں پر میسج خراب کر دیا تو نے. خوب یہی ہو گیا، مداخلت ہو گئی. دونوں کی اپنی اپنی
دنیا ہے، گھر کے 6 افراد ہیں، 6 موبائل ہیں، ہر موبائل میں 2 سم پڑی ہوئی ہیں، بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. کس آلودگی کے حوالے اپنی نسل کو کر رہے ہو؟ بہتر ہے ان بچوں کو بٹھا کر رات کو چین کے طوطے کی کہانی سناؤ، بہتر ہے یہ ٹی وی دیکھنے سے، بہتر ہے موبائل کی گیم سے. بچاؤ اپنی نسل کو، بچاؤ. قصہ یہ ہے جو مشہور ہے، قیس اور مجنو، جس کو کہتے ہیں مجنو اور لیلا کا قصہ. قصہ ہے، ملا رومی فرماتے ہیں کہ قصے کو نہ دیکھو، اس کے اندر موجود سبق کو دیکھو وہ کیا ہے. میں اس لیے یہ علامہ اقبال کا دفاع کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس شعر میں قیس کا نام استعمال کیا ہے. قیس اگر کوئی کماہا میں ہے تو وہ نہ اپنی طرف نہ لیں بات کو. یہ قیس وہی مجنو ہے، لیلا جس کا شہرت کس نام سے ہے؟ مجنو کے نام سے. مجنو اور لیلا. مجنو اور لیلا کا نام چونکہ اس قصے میں استعمال ہو رہا ہے، مجنو اور لیلا 2 استعارے ہیں، کنائے ہیں، اشارے ہیں، علامتیں ہیں. کس چیز کی؟ 2 اشارے ہیں. ایک عاشق کی علامت ہے اور ایک معشوق کی علامت ہے. بس ان کا اتنا ہی تعلق ہے، اس کے بعد یہ قصے سے باہر ہو جاتے ہیں، داستان سے دونوں باہر چلے جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں. بتانا یہ مقصود تھا. علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ اے قیس، یعنی اے مسلمان، اے عاشق رسول. قیس کون ہے یہاں پر؟ عاشق رسول. اے عاشق رسول، تو نے اگر عشق کیا ہے رسول سے تو تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ محبت کا ادب بھی ہوتا ہے، عشق کا تقاضا بھی ہوتا ہے. عشق کا تقاضا بھی ہوتا ہے. اگر تو محبت کے آداب پورے کر سکتا ہے پھر تو یہ عشق جاری رکھ، لیکن اگر تو محبت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، اس عشق کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، تو پھر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تو نے محبت کا تقاضا چھوڑ دیا سب کچھ تیرا لٹ جائے گا. تیرا محمل بھی لٹ جائے گا، تیرا حجاب بھی لٹ جائے گا، اور تیری لیلا بھی لٹ جائے گی. آج امت مسلمہ وہ سب کچھ لٹا کے بیٹھ چکی ہے. یہ جو علامہ نے پہلے شعر میں فرمایا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اے قیس، حجاب محمل سے، اے قیس یعنی اے مسلمان، اے عاشق رسول، تجھے پتا ہے محمل جس کے اندر معشوق نے بیٹھنا ہے. اے قیس، حجاب محمل سے عزت ہے محبت کی قائم. اے قیس، میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ سمجھیں مطلب کو، صرف شعر سنانا مقصود نہیں ہے، نقطہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. اے قیس، حجاب محمل سے عزت ہے محبت کی قائم. اے مسلمان، تو نے محبت کی ہے، رسول اللہ سے عشق کیا ہے، پس تجھے اب یہ پتا ہونا چاہیے کہ محبت کی عزت بھی ہوتی ہے، محبت کا بھرم بھی ہوتا ہے، محبت کا تقاضا بھی ہوتا ہے، محبت کا تقدس بھی ہوتا ہے. وہ بھی تجھے بچانا ہے. اگر محبت کی ہے تو محبت کی عزت بھی تجھے بچانی ہے. محبت کی عزت کس سے بچتی ہے؟ محمل سے بچتی ہے. کہ جب محبوب محمل کے اندر ہو اور محمل میں بیٹھے ہوئے محبوب کی عزت بچتی ہے جب محمل کے گرد حجاب ہو موجود، جب پردہ ہو. اگر پردہ ہٹا دیا گیا محمل عریان ہو جائے گا. جب محمل عریان ہو جاتا ہے تو محبوب سامنے ہو جاتا ہے، عریان ہو جاتا ہے. اور جب محبوب عریان ہو جائے پھر اس کی عزت نہیں ہوتی.
پھر اس کی عزت نہیں ہوتی. اے قیس یعنی اے مسلمان، اے عاشق رسول، اے پیرو رسول، عزت ہے محبت کی قائم. اے قیس حجاب محمل سے عزت ہے محبت کی قائم. محمل جو گیا عزت بھی گئی. تجھے خیال کس کا رکھنا ہے؟ محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی. اگر تیرے ہاتھ سے محمل نکل گیا، محمل کجاوے کو کہتے ہیں. پہلے زمانے میں دلہن جب لے کے جاتے تھے تو ایسے ڈولی بناتے تھے یا کجاوا، یا لوگ اٹھاتے تھے یا اسے گھوڑے سے یا پالکی سے یا کسی طرح کجاوے میں ڈال کے، اسی کو محمل کہتے ہیں. چھپا کے لے جاتے تھے دلہن کو، چھپا کے لے جاتے تھے. آج کل کی دلہن پہلے وہ 9 گھنٹے بیوٹی پارلر میں چلی جاتی ہے، مرد اس کی ڈریسنگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آ کے وہ کیمرہ مین کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، سوائے شوہر کے ہر ایک اس کو دیکھتا ہے. شوہر کو کہتے ہیں ابھی نہیں دیکھنا تو نے، وہ جس کے لیے دیکھنا ضروری ہے اس سے چھپا کے رکھتے ہیں، باقی ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے. کیمرے والا دیکھ رہا ہے، ویڈیو والا دیکھ رہا ہے، میڈیا والا دیکھ رہا ہے، ٹینٹوں والا دیکھ رہا ہے، اور لباس بھی ایسا بے حیائی کا اس کو پہناتے ہیں. الحفیظ والامان، عزیز من، ناموس ہے آپ کی. ناموس نمائش کے لیے نہیں ہوتی. ہر چیز کی نمائش کر، ناموس کی نمائش مت کر. ناموس محمل کے قابل ہوتی ہے. کتنی اچھی قدریں تھیں کہ دلہن لے جانے کے لیے کتنا تقدس تھا، کتنا احترام تھا. بیٹی ہے، چونکہ گاؤں کی بیٹی ہے، قبیلے کی بیٹی ہے، قوم کی بیٹی ہے. قوم کی بیٹی کو کوئی قریبی بھی نہ دیکھے، کیونکہ عروس بنی ہوئی ہے، دلہن بنی ہوئی ہے. جب دلہن ہے اس کو پالکی میں بٹھاتے، کجاوے میں بٹھاتے، اس کے اوپر پردے لٹکاتے، پھر اس کو اٹھا کے لے جاتے، جا کر شوہر کے گھر، سسرال کے گھر، اس کو عزت و احترام کے ساتھ وہاں پر چھوڑ کر آتے. اس محمل، اس کجاوے کو محمل کہتے ہیں. اے قیس حجاب محمل سے عزت ہے محبت کی قائم. محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی. اگر تو محمل نہیں بچا سکا تو عزت چلی جائے گی. جب عزت چلی گئی تو غیرت بھی چلی جائے گی، اور جب غیرت چلی گئی تو لیلا بھی نکل جائے گی، چلی جائے گی. یہی اقبال کہہ رہے ہیں، او قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا، دنیا بھی گئی. دین تیرا دنیا تیرا محمل تھا اور دین تیری لیلا تھی. تیرا محمل بھی لوٹ لیا گیا، تیری لیلا بھی لوٹ لی گئی. یہ دوبارہ واپس آنا چاہیے. مسلمان کے ہاتھ میں اس کی دنیا بھی واپس آئے اور اس کا دین بھی واپس آئے. کیسے واپس آئے گا؟ اسی قانون کے تحت، جس قانون کے تحت رسول اللہ نے جہالت سے لوگوں کو نکال کے امت بنایا، اسی قانون کے تحت. اس قانون کی پہلی شرط محبت ہے، الفت ہے، اخوت ہے، بھائی بننا ہے. اخوت، اوس خزرج کا بھائی بن جائے، مہاجر انصاری کا بھائی بن جائے، انصاری مہاجر کا بھائی بن جائے، گورا کالے کا بھائی بن جائے، کالا گورے کا بھائی بن جائے، اور برتری فقط تقوی کی بنیاد پر ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. برتر کون ہے تم میں؟ برتر وہ ہے جس کا تقوی سب سے بلند تر ہے. اگر سیاہ رنگت والے کا تقوی برتر ہے، وہ افضل ہے سب سے. اگر گوری رنگت والے کا تقوی بدتر ہے، وہ افضل ہے سب سے. اگر عرب کا تقوی برتر ہے، عرب مقدم ہے. اگر عجم کا تقوی برتر ہے، عجم مقدم ہے. عربی و عجمی ہونا، ایرانی و تورانی ہونا، و افغانی و پاکستانی و ہندی ہونا، یہ معیارات
نہیں ہے، معیار تقوی ہے خدا کی بارگاہ میں. بھرم رکھیں، محمل بنایا محبت کی، اس کی عزت بھی قائم رکھو. میں نے مثال دی مسجد کی، مسجد بنا دی، اب اس کی بھرم بھی رکھو، اب اس کی عزت بھی رکھو، اب اس کا تقدس بھی رکھو، اب اس کی حرمت و احترام بھی رکھو. اور احترام مسجد عبادت سے ہوتا ہے، احترام مسجد جماعت سے ہوتا ہے، احترام مسجد مسجد میں حاضر ہونے سے ہوتا ہے. روایات میں ہے اگر مسجد کے قریب قریب رہتے ہو اور مسجد میں نہیں آتے، یہ مسجد کی توہین سمجھا جائے گا. نہ آنا توہین ہے مسجد کی، مسجد میں قدم نہ رکھنا توہین ہے مسجد کی. مسجد کے پڑوسی کون ہے؟ مسجد کے پڑوسی، مسجد کے پڑوسی کی حد یہ ہے 40 قدم، چاروں طرف 40 قدم مسجد کے پڑوسی ہیں. 40 قدم مشرق، 40 قدم مغرب، 40 قدم شمال، 40 قدم جنوب. یہ کوئی نماز گھر میں نہیں پڑھ سکتے. ان کو ہر نماز، ان کا نہ آنا بے حرمتی ہے مسجد کی. اے قیس، حجاب محمل سے عزت ہے محبت کی قائم. اے قیس، محمل تو بنا دیا، لیکن تجھے پتا ہونا چاہیے کہ حجاب چاہیے محمل کو تاکہ اس کی عزت قائم ہو جائے. اگر محمل نہیں رہا عزت نہیں رہے گی، اگر عزت نہ ہوئی غیرت نہیں ہوگی، اگر غیرت ختم ہوئی لیلا چلی جائے گی. لیلا تیرا دین ہے، تیرا مکتب ہے، تیرے مقدسات لیلا ہیں. اس لیلا کو بچا، چونکہ لیلا کے چور و ڈاکو زیادہ ہیں. عزیزان، آج عالم اسلام کے ساتھ کیوں یہ دشمنیاں ہو رہی ہیں؟ جبکہ عالم اسلام سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. تمام دنیا کی فیکٹریاں پاکستانیوں کی وجہ سے چل رہی ہیں. سرمایہ دار چائنا کے ہیں، جاپان کے ہیں، جرمنی کے ہیں، امریکہ کے ہیں، سب سرمایہ ان کا ہے، لیبر ہماری ہے. فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیبر کے طور پر، اور فتنے بھی انہی کے اندر ڈالتے ہیں، جنگیں بھی انہی کے اندر شروع کرتے ہیں، قتل و غارت بھی انہی کا کرتے ہیں. انہی میں سے نادان چن لیتے ہیں، چونکہ ہیں نا، نادان تو ہر جگہ ہوتے ہیں، احمق ہر جگہ ہوتے ہیں، بے وقوف ہر جگہ ہوتے ہیں. اور بے وقوف آلہ بنتا ہے، استعمال ہوتا ہے، دشمنوں کا سپاہی ہوتا ہے بے وقوف ہمیشہ. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے وقوف کو کبھی اپنا ساتھی مت بناؤ، بے وقوف کے ساتھ رشتہ نہ کرو، بے وقوف کے ساتھ تجارت نہ کرو، بے وقوف کے ساتھ دوستی مت کرو. حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو بہت باوقار نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے روایات میں بھی ہے وقار عیسیٰ بہت معروف ہے، باوقار، با شخصیت. ایک دن یہی عیسیٰ باوقار نبی جوتے پاؤں سے اتار کے بغل میں دبا کے اور دوڑتے جا رہے ہیں پہاڑ کی طرف. مریدوں نے، امت نے، پیروکاروں نے دیکھا کہ یہ نبی خدا اس قدر تیز دوڑتے جا رہے ہیں، سرپٹ دوڑتے جا رہے ہیں. دوڑ کے پیچھے پہنچے، یا نبی خدا، یا رسول خدا، کیا ہوا؟ کوئی درندہ ہے، کوئی دشمن ہے پیچھا کر رہا ہے، کوئی اور حادثہ ہوا؟ فرمایا بعد میں بتاؤں گا، ابھی جاؤ، ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں بتاؤں گا. اس سے اور زیادہ تشویش ہوئی مریدوں کو، ساتھیوں کو. اصرار کیا کہ بتائیے ہوا کیا، خطر کیا ہے، خوف کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک بے وقوف میری طرف آ رہا ہے کچھ پوچھنے کے لیے، اس کے شر سے بھاگ رہا ہوں، اس کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، درد دل، راز و نیاز. فرمایا خدایا تیری توفیق سے، تیرے اذن سے، تیری دی ہوئی طاقت سے مردے زندہ کر لیتا ہوں. یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ کا.
مردے زندہ کر لیتا ہوں، لا علاجوں کا علاج کر لیتا ہوں، برسوں جزام جیسے بیماروں کو ٹھیک کر لیتا ہوں تیرے اذن سے، لیکن خدایا بے وقوف کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، بے وقوف کو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، مردہ زندہ کر لیتا ہوں لیکن بے وقوف کو نہیں کر سکتا، چونکہ اس کے پلے پڑتا ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ایاکم والاحمق، خبردار احمق کو اپنا ساتھی مت بنانا، ایاکم ومصادقۃ الاحمق، بے وقوف کو کبھی اپنا ساتھی مت بنانا، صدیق نہ بنانا۔ کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ تجھے فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا، فائدے کی جگہ بھی نقصان پہنچا دے گا۔ بے وقوف چن کر لشکر بناتے ہیں ان سے، نفرت پھیلاتے ہیں ان سے، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں، بے وقوفوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی دشمنان جو ہمارے جوانوں کو اپنا لیبر بنا لیا اور بے وقوفوں کو دشمنیاں ابھارنے کے لیے وسائل دیے، مدد دی، تقویت کی، اور آج دیکھیں اتنی نفرت کسی قوم، چائنی کو چائنی کے ساتھ اتنی نفرت نہیں ہے، ہندی کو ہندو کے ساتھ اتنی نفرت نہیں ہے، بدھسٹ کو بدھسٹ کے ساتھ اتنی نفرت نہیں ہے، یہودی کو یہودی کے ساتھ نفرت نہیں ہے، کرسچن کو کرسچن کے ساتھ نفرت نہیں ہے، ملحد کو ملحد کے ساتھ نفرت نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ نفرت ہے۔ یہ ہے کس کی امت؟ نبی الفت، نبی رحمت، نبی محبت کی امت ہیں، لیکن ان کے اندر نفرتیں ہیں۔ ان نادانوں نے، پیشاوروں نے دشمنوں کی ایما پر امت کے اندر نفرتیں بھرم رکھیں، رسول اللہ کی امت ہونے کا بھرم رکھیں۔ عزت ہے، اس کا تقدس ہے، اس کو پائمال نہ ہونے دیں۔ رسول اللہ کی امت میں نفرت ہونا عزت امت کے برخلاف ہے، شان رسالت کے برخلاف ہے۔ رسول اللہ کے امتی دور ہو ایک دوسرے سے، یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ اس قابل تو بنے ہم کہلا سکیں امت رسول اللہ۔ یہ چیز خود تو نہیں ہوگی عزیز من، کچھ لوگ جن کو خدا نے یہ توفیق دی، بصیرت دی، درد دیا، ذہن دیا، وہ نکلیں، ہمت کریں۔ تبلیغ کی غرض سے پاکستان سے باہر کسی ملک میں ایک شخص نے سوال کیا مجھ سے، کہا پاکستانی ہے، ایک سوال کروں، برا نہیں مانو گے؟ میں نے کہا آپ ایسا سوال نہ کرو جسے برا لگے آدمی کو، اچھا سوال کرو، اچھا لگے۔ کہنے لگا باہر کے میں سوال پوچھتا ہوں، دیکھیے کیسا ہے سوال۔ اس نے پوچھا، کہنے لگا کہ آپ کے ملک میں، پاکستان میں عقل مند نہیں ہے؟ میں نے کہا بات تو بری لگنے والی کی ہے آپ نے، نہیں برا تو لگتا ہے آدمی کو جب آپ کہو گے ہماری قوم میں، ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں عقل مند نہیں ہے۔ ہیں عقل مند ہیں، ہر جگہ ہیں، بے عقل بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ایسے ہے، آپ کے ملک میں بھی ایسا ہی ہے، عقل مند بھی ہیں، بے عقل بھی ہیں، ہمارے یہاں بھی کچھ بے عقل ہیں، کچھ عقل مند ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کے ملک میں عقل مند ہیں تو نیوز میں کیوں نہیں آتے؟ ان کی نیوز کیوں نہیں آتی؟ کہا میں سارے بلیٹن نیوز کے سنتا ہوں اور پاکستان کے حالات عرصے سے سن رہا ہوں، کئی سالوں سے سن رہا ہوں، مجھے کبھی وہاں سے خبر ہی نہیں آئی کہ وہاں عقل مند بھی رہتے ہیں۔ وہاں تو یہی خبر آئی کہ آج اپنا ہی کوئی عبادت خانہ تباہ کر دیا، آج اپنا ہی ملک ویران کر دیا، آج اپنے ہی ملک کے اندر کوئی نہ کوئی کباڑہ کر دیا، آج آپس میں ہی لڑ پڑے۔ تو یہ تو عقل مندوں کی خبریں نہیں ہیں۔ اگر عقل مند ہیں تو کہاں ہیں؟ اس نے مجھے سوچ میں ڈالا کہ وہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے یہ آدمی، کہ اگر عقل مند ہیں تو ان کا کوئی وجود تو ہونا چاہیے، کوئی خبر نیوز تو ہونی چاہیے ان کی۔ میں نے اس سے یہ بتایا کہ بھائی ہمارے ملک میں عقل مند ہیں، لیکن وہ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی شخصیت بچانے کے لیے، اپنا
کاروبار بچانے کے لیے یہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوئے ٹی وی چینل آن کرتے ہیں، 100 ٹی وی چینل ہیں، بدل بدل کے دیکھتے ہیں، ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوئے ہیں عقل مند، اور افسوس کر رہے ہیں ملکی حالات پر، قومی حالات پر، امت کے حالات پر، صرف افسوس کرتے رہتے ہیں، ڈرائنگ روموں سے باہر نہیں نکلتے، اور میدان انہوں نے چھوڑ دیا خالی، میدان بے وقوفوں کے ہاتھ آ گیا ہے، اور نیوز اس کی نہیں ہوتی جو ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے، نیوز وہ بناتا ہے جو گراؤنڈ میں کھڑا ہوا ہے۔ کرکٹ کی نیوز کس بارے میں آتی ہے؟ جو میچ دیکھتا ہے یا جو میچ کھیلتا ہے؟ کبھی آپ کی خبر آئی ہے کہ آپ نے اتنی وکٹیں گرتی ہوئی دیکھی ہیں، اتنے رنز بنتے ہوئے دیکھے ہیں آپ نے؟ دیکھنے والوں کی نیوز نہیں آتی، کھیلنے والوں کی نیوز آتی ہے۔ میدان میں جو ہوں، گراؤنڈ میں جو ہوں، گراؤنڈ بے وقوفوں کے پاس ہے، امت کو تفرقہ ڈالنے والوں کے پاس ہے، نفرتیں پھیلانے والوں کے پاس ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ عقل مند ڈرائنگ روموں سے نکلیں، میدان میں آئیں، مراکز میں آئیں، اور بے وقوفوں کو مراکز و گراؤنڈ سے نکال کے ڈرائنگ روموں میں بٹھاؤ، عقل مندوں کی مجلس ہو، اور بے وقوف اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سنیں کہ شاید انہیں بھی کچھ ہدایت ہو جائے۔ یہ تبادلہ ہونا چاہیے۔ وہ طبقہ جو صرف اپنا کاروبار و بزنس سنبھالے ہوئے ہے اور میدان دوسروں کو دے دیا ہے، اس کو تھوڑا وقت نکالنا چاہیے۔ کس کے لیے؟ امت رسول کا بھرم بچانے کے لیے، محمل کی عزت بچانے کے لیے، تقدس و حرمت بچانے کے لیے۔ کاروبار تو بچا لیا، زندگی تو بچا لی اپنی، بیٹے بیٹیاں بیاہ لیے، سرخرو ہو گیا، لیکن اپنی امت کا حال دیکھ، اپنی مملکت کا حال دیکھ۔ اگر ہم اسی گاؤں کی حد تک امت رسول اللہ کے اندر محبت و الفت پیدا کریں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو چھوٹا سا گاؤں ہے، اتنی بڑی دنیا میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ عزیزان، بہت اثر ہوتا ہے۔ مکہ اس سے بھی چھوٹا گاؤں تھا، کہاں سے چھوٹا گاؤں تھا مکہ۔ اگر مکہ میں محبت کا ایک بیج بویا جاتا ہے، مدینہ میں محبت کا بیج بویا جاتا ہے، وہ پورے عالم میں شجرہ طیبہ بن کر پھیل جاتا ہے۔ تو کم از کم پاکستان میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ فتنے جو شروع ہوئے، فتنے مینار پاکستان سے تو شروع نہیں ہوئے، پارلیمنٹ سے شروع نہیں ہوئے، ایوانوں میں جا کر تو فتنہ نہیں ڈالا جاتا، کسی گاؤں سے ہی شروع ہوئے، کسی گاؤں کے کسی گھر سے فتنہ شروع ہوا، اور پھیلاتے پھیلاتے پوری امت کے اندر پھیلا دیا گیا۔ عزیزان، شرمندگی ہوگی، بہت سخت شرمندگی رسول اللہ کے سامنے ہوگی۔ کس بات پر شرمندگی ہوگی؟ محمل کے اجڑنے کی، دین و دنیا کے لٹنے کی، مراکز کے ویران ہونے کی، امت کے اندر تفرقے کی شرمندگی ہوگی۔ اگر آج ہم جائیں بارگاہ رسالت مآب میں، کیا پیش کریں گے ہم؟ اس سے پہلے کہ وہ بارگاہ نصیب ہو، شرمندگی سے بچیں۔ شرمندگی سے بچنے کا ایک طریقہ ہے ہمارے پاس، حرمت امت رسول کو بچائیں، حرمت رسالت کو بچائیں، حرمت نبوت کو بچائیں، اور وہ الفت و محبت سے ہوتی ہے۔ پیغام محبت عام کریں، اپنا فریضہ و مشن بنا لیں، گھر گھر پہنچائیں، فرد فرد تک پہنچائیں، جس کی غلط فہمیاں ہیں دور کریں۔ ٹھیک ہے، اپنے اعتقاد پر رہو، اپنے مسلک پر رہو، اپنی سوچ پر رہو، جیسے سوچ رہے ہو ویسے ہی سوچو، لیکن نفرتیں، فتنے، ان سے دوری اختیار کرو، فتنوں سے دوری اختیار کرو۔ فتنے تباہ کرتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں فتنے آگ کی طرح ہیں، آگ جلاتی ہے، پوچھتی نہیں ہے تم کون ہو، کوئی قصور ہے یا بے قصور ہو، آگ نہیں پوچھتی۔ آگ نہیں پوچھتی کس کا ایندھن ہو، آگ جب جلاتی ہے شیعہ سنی دونوں کو جلا دیتی ہے، پوچھتی نہیں ہے کون ہو تم، آگ سب کو جلا دیتی ہے۔ فتنہ آگ ہے، فتنوں کی آگ پر تیل نہ پھینکو، تیل سے کبھی فتنے نہیں بجھتے۔ جو فتنوں میں دلچسپی لیتے ہیں، فتنے ایک میسج آتا ہے، اس کے جواب میں اس سے
تنتر تلختر میسج اینٹ آتی ہے، اس کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہوتا عزیز من. اینٹ سے اگر کسی نے زخم لگایا ہے اس زخم کو مرہم رکھ دو. پتھر سے زخم ٹھیک نہیں ہوتا. پتھر سے 2 زخم ہو جاتے ہیں، دوسرا زیادہ گہرا ہو جاتا ہے. مرہم سے زخم ٹھیک ہوتے ہیں، محبت سے زخم ٹھیک ہوتے ہیں، الفت سے زخم ٹھیک ہوتے ہیں. فتنوں کے جواب میں فتنہ مت کر، فتنوں کے جواب میں تیل مت چھڑک، فتنوں کے اوپر محبت کا پانی پھینک، الفت کا سپرے کرو، فتنوں کے اوپر پیش کرو، پہل کرو، قدم اٹھاؤ تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں رسول اللہ کو منہ دکھائیں. عزیزان آپ دیکھ لیں آج جو کچھ عالم اسلام میں ہو رہا ہے، جو عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، مشرق وسطی میں ہو رہا ہے، افغانستان میں ہو رہا ہے، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، امت رسول فتنے پھیلانے والا بھی ایک گروہ تھا نادانوں کا. تو کیوں نہ عقل مندوں کا گروہ میدان میں آئے اور یہی کام کریں جو آج جس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو کام کیے آج آپ نے، مسجد کا بھرم بھی رکھا ہے اور امت رسول کا بھی بھرم رکھا ہے. جب مل کر بیٹھے ہیں یہی بھرم رکھنا ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی آپ کے اس عبادت خانے کو، اس مسجد کو بھی آپ کے سجدوں سے آباد فرمائے خداوند تعالی، اور خداوند تبارک و تعالی آپ کے دلوں کو محبت و الفت سے آباد فرمائے پروردگار، اور پروردگار امت کو محبت و الفت کے رشتوں میں منسلک فرمائے خداوند تعالی، اور امت اسلامیہ کو پروردگار ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے. ہر فتنہ جو امت کے لیے اٹھتا ہے خداوند تعالی فتنہ گر سمیت اس فتنے کو صفائے ہستی سے محو فرمائے. آپ تمام مسلمین و اسلام کی عزت کے لیے، سرفرازی کے لیے، سربلندی کے لیے، امت اسلامیہ کے اندر محبت و الفت کے لیے، مومنین کے اندر محبت و الفت کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، صحت کے لیے اور توفیقات میں اضافے کے لیے، بالخصوص جن مومنین نے اس مکان مقدس کو آباد کیا ہے، جنہوں نے زمین دی ہے، جنہوں نے عمارت قائم کی ہے، جنہوں نے کسی بھی طرح سے اس مقدس مکان کو قائم کیا ہے، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے آپ 3 دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.